الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے اس درس میں جو کہ آخری درس ہے، اس میں ہم دوسرے صدی کے شعراء میں سے ایک شاعر کا کلام پڑھیں گے جن کا نام امام شافعی ہے۔ کون نہیں جانتا امام شافعی کو، جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے جو اشعار یہاں کچھ کہے ہیں وہ سفر کے تعلق سے، سفر کی تعریف میں کہ ایک آدمی کو کہیں ایک جگہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو رزق کی طلب میں یا اور چیزوں کی طلب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہنا چاہیے۔ سفر میں آدمی کو الگ الگ طرح کی نالج ملے گی، چاہے وہ کمائی کے مقصد سے جاتا ہے تو اس کو رزق ملے گی، لیکن ایک جگہ پڑے رہنے میں یہ اس کے لیے برائی ہے۔ تو ایک جگہ آدمی کو پڑا نہیں رہنا چاہیے، اس کو سفر کرتے رہنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اسی چیز کو یہاں پر اسی تعلق سے کچھ اشعار یہاں پر ان کے کچھ اشعار ہیں جن اشعار میں سے مؤلف نے چند اشعار کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلے میں پڑھتا ہوں عبارت، ان اشعار کو میں پڑھتا ہوں۔ شاعر امام شافعی کہہ رہے ہیں: ما فی المقام لذی عقل وذی ادب من راحۃ فدع الاوطان واقترب سافر تجد عوضا امن تفارقه وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب انی رأیت وقوف الماء یفسده ان سال طاب وإن لم یجر لم یطب الأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب۔ اس کے بعد ہے: والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب۔ اس کے بعد ہے: والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوء من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب۔ کافی اچھے اشعار ہیں، الگ الگ طریقے سے انہوں نے سفر کرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ پہلے والی جو لائن ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں: ما فی المقام لذی عقل وذی ادب من راحۃ فدع الاوطان واقترب۔ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرنے میں، اقام یقیم کے معنی ٹھہرنا، رکنا، مصدر ہے یہاں پر۔ ما فی المقام لذی عقل وذی، تو یہاں پر ہو گیا ما فی المقام لذی عقل۔ ذی عقل کے معنی عقل والا یا عقل مند، اس کے بعد ذی معنی ذو معنی والا اور عقل معنی عقل، تو ذو عقل عقل والا، اور چونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اسی لیے اس کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، کیونکہ اس پر لام جر داخل ہے۔ لذی عقل عقل، تو ذو عقل عقل والا، اور اس پر لام داخل ہے تو ذی عقل ہو گیا، تو لذی عقل یعنی کہ عقل والے کے لیے۔ وذی ادب، یہاں بھی ویسے ہی ہے، چونکہ یہاں پر ذی پہلے والے ذی پر معطوف ہے اور پہلا والا مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے، اور دونوں کا جر کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ یا کے ذریعے سے آیا ہے، تو یہاں پر اعراب کس کے رہے ہیں؟ اعراب بالحرکات نہیں ہے، یہاں پر اعراب بالحروف ہے۔ وذی ادب یعنی کہ ادب والا، تو عقل والا اور ادب والا۔ من راحت، راحت کے معنی چین و سکون، آرام، راحت۔ اس کے بعد ہے فدع الاوطان، ودع یدعو، ودع یدعو باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ترک یترکو، تو یہاں پر ماضی ویسے استعمال ہوتا نہیں ہے کلام عرب میں، مضارع استعمال ہے یا تو امر کا اسی کا استعمال ہے، تو کریں گے فا یہاں پر عطفہ ہے، اس کے بعد ہے دا، اور یہاں پر دا فعل امر ہے، یہ اس کے نیچے عین کے نیچے جو کسرہ لگا ہوا ہے یہ کسرہ عارضی ہے، بعد والے کے ساتھ، بعد والا جو کلمہ ہے اس کے ساتھ ملانے کے لیے اس کسرہ کو لایا گیا ہے، تو یہ کسرہ عارضی ہے، اصل میں ایسے ہے دا، کیونکہ امر ہے اور امر اس کے آخر میں، امر کا آخر ساکن ہوتا ہے تو یہاں پر ساکن تھا، تو فدع الاوطان، وطن کی جمع اوطان، واضح ہے یہ۔ واقترب، واقترب کے معنی ہوتا ہے سفر کرنا، غربت اختیار کرنا، یعنی کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائے جہاں وہ اس کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں ہوں، تو یہ سفر ہی کے ذریعے سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو واقترب کا معنی ہے سفر کرنا، تو شاعر کہہ رہا ہے
یعنی کہ شاعر یعنی کہ امام شافعی فرما رہے ہیں محفل مقام لذی عقل وذی ادب من راحت، ٹھہرنے میں یا کسی جگہ بیٹھنے میں عقل مند کے لیے اور ادب والے کے لیے کوئی سکون یا اطمینان نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ میں ٹھہر جانا، وہاں رک جانا، بیٹھ جانا، اس کے اندر سکون نہیں ہے کسی بھی عقل والے کے لیے یا ادب والے شخص کے لیے۔ اسی لیے فدع الاوطان، اسی وجہ سے تم اپنے وطنوں کو ترک کر دو، واغتربی، اور سفر پر نکل جاؤ۔ فدع الاوطان اے فدع اوطانک، اسی لیے تم وطن کو یا اپنے وطن کو کیا ہے ترک کر دو، واغترب، اور سفر میں نکل جاؤ یا سفر پر نکل پڑو۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا عبارت ہے، ما ہے، اس کے بعد ہے ما فی المقام لذی عقل وذی ادب۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ما ہے اور مولا اور مشبہتان بلیسا ہے، اس کا جو اسم ہے یہاں پر ہے من راحت، یہ اس کا اسم ہے، اور جو یہاں پر من داخل ہے یہ من زائدہ ہے، اور من زائدہ اس کا معنی ہوتا ہے یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، نفی کے بعد ہے، اور یہ تاکید کا معنی یعنی کہ کوئی بھی راحت یہاں پر جو ہے نکرہ ہے، یہ نکرہ بتاتے خود یہ نکرہ ہے راحتن، اور نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آتا ہے تو وہ بھی عموم کا معنی دیتا ہے، لیکن اس عموم کو اور زیادہ مؤکد کرنے کے لیے من زیادہ یہاں پر لایا گیا۔ تو ایسے کیا ہے، یہ اس کا ما کا اسم ہے، اسے یہ ما کیا ہے لفظاً کیا ہے، یہ مجرور ہے، لیکن یہ محلاً مرفوع ہے، تو یہ اس کا ما کا اسم ہو جائے گا، اور اس کے بعد فی المقام لذی عقل وذی ادب، یہاں پر کوئی کلمہ کائن یا مستقر جو بھی مناسب ہے اس کو محذوف مانیں گے، اور فی المقام اسی سے متعلق بنائیں گے، اور لذی عقل وذی ادب اس کو بھی اسی سے متعلق بنائیں گے، اور یہ پھر پوری عبارت ہے فی المقام لذی عقل وذی ادب، یہ خبر مقدم ہو جائے گا کس کا، ما کے اسم کا جو کہ راحہ ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ کرا کہ ٹھہرنے میں، کہیں پر رکے رہنے میں عقل والے کے لیے اور ادب والے کے لیے کوئی راحت اور سکون نہیں ہے، تو کسی بھی جگہ ٹھہر جانے میں، رک جانے میں عقل مند آدمی کے لیے اور باادب آدمی کے لیے کوئی چین و سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اسی وجہ سے تم اپنے وطنوں کو ترک کر دو اور سفر پر نکل پڑو۔ اس کے بعد شاعر پھر کہہ رہا ہے آگے، سافر تجد عوضا امن تفارقہ، سافر تم سفر پر نکل پڑو، تم سفر کرو، سافر یسافر، یہ باب مفعول سے آتا ہے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، سافر تجد، اور چونکہ یہ امر ہے اور اسی کے جواب میں یہ واقع ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جواب امر، اور امر کے جواب میں جو فعل ہوتا ہے فعل مضارع اس کو وہ کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے، تو کہیں گے تجد کیوں مجزوم ہے، یہ کیوں، یہ کہ امر کا جواب واقع ہے، سافر تجد تم سفر پر نکل پڑو، تم سفر کرو، تجد تم پاؤ گے، اے وزن امن تفارقو، اے وزن مانے بدل، کوئی بھی چیز ہو اس کا جو کوئی چیز بدل ہوتی ہے جو اسی کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں عوض اس کو، سافر تجد عوضا امن تفارقو، بدل کس کا، ان لوگوں کا جن کو تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تو جیسے کوئی مطلب کسی بھی آدمی کہیں پر رہ رہا ہے، وہاں سے کیا ہے وہ جا رہا ہے دوسری جگہ، دوسرے شہر جا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ پریشان ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے شہر میں جہاں جا رہا ہے وہاں پر اس کو ان لوگوں کے بدل مل جائیں گے، یا انہی لوگوں جیسے یا ان سے اچھے لوگ اس کو اس نئی جگہ میں ضرور مل جائیں گے، تو یہی شاعر یہ کہہ رہے ہیں، سافر تجد عوضا امن تفارقہ، تم سفر کرو اور تم پاؤ گے ان لوگوں کا بدل جن کو تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو، وانصب فإن العزیز العیش فی النصب، اور تم محنت کرو، مشقت کرو، نصب اس کے معنی ہوتا ہے تھکنا، وانصب اور تم تھکو یعنی کہ تم محنت کرو، فإن العزیز العیش فی النصب، کیونکہ لذت بھری زندگی محنت کرنے ہی میں ہوتی ہے، یعنی کہ لذت والی زندگی محنت کرنے ہی میں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک آدمی جو محنت سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد اس محنت کا جو پھل اس کو ملتا ہے وہ کافی لذیذ ہوتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وانصب اور تم محنت کرو، فإن العزیز العیش فی النصب، کیونکہ لذت بھری زندگی نصب میں، تھکاوٹ میں، محنت ہی میں ہوا کرتی ہے، محنت ہی میں ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر شاعر کہہ رہا ہے، انی رأیت وقوف الماء یفسدہ، انی رأیت وقوف الماء یفسدہ، افسد یفسدہ کا معنی ہوتا ہے خراب کر دینا، فاسد کر دینا، بگاڑ دینا کسی چیز کو، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ انی رأیت وقوف الماء
युफ्सिदुहु, यानी कि मैंने देखा है पानी का रुकना उसको बर्बाद कर देता है। मैंने देखा है कि पानी का ठहर जाना या पानी का ठहराव उस पानी को बर्बाद कर देता है। पानी की मिसाल दे करके समझा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कोई पानी कहीं पर बह रहा है और कहीं जा कर के रुक जाए, बहे ही ना वहाँ से, जैसे कोई तालाब हो छोटा सा या कोई और थोड़ी छोटी सी जगह हो जहाँ पर पानी ठहरा ही रहता हो, वहाँ से वो जारी ना होता हो, बहता ना हो, उसमें नया पानी ना आता हो और पानी उधर से निकल करके जाता ना हो, तो ये पानी का जो ये ठहराव है, उसका रुकना है, ये उस पानी को ख़राब कर देता है। उसमें बदबू आएगी, उसमें उसका टेस्ट बदल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो यही करें कि मैंने देखा है कि पानी का रुकना, पानी का ठहरना उस पानी को बर्बाद कर देता है। इंसान ताबा, अगर ये पानी बहता है तो ताबा यानी कि उम्दा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। व इल्लम यजरी लम यतिबी, और अगर ये पानी जारी नहीं होता है, बहता नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ भी एक तरह से इशारा उसी की तरफ है, यानी कि सफ़र की तरफ है कि जैसे पानी की मिसाल है कि पानी अगर किसी एक जगह पर ठहरा रहे काफ़ी दिनों तक तो उसमें ख़राबी आ जाती है, उसमें बदबू आ जाती है, वो पानी ख़राब हो जाता है। ऐसे ही एक आदमी अगर किसी एक ही जगह पर ठहरा रहेगा काफ़ी सालों तक और कहीं जाएगा नहीं, कहीं सफ़र नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में वो आदमी भी काफ़ी परेशानियों से दो चार होगा, उसके अंदर भी काफ़ी अंदर परेशानियां पैदा होंगी जिनसे वो परेशान होगा। तो आदमी को क्या चाहिए कि वो सफ़र करे। जैसे पानी एक जगह रुकता नहीं है, वहाँ से सब चला जाता है, फिर दूसरा पानी आता है, फिर होकर के चला जाता है उस तालाब से। ये पानी अच्छा रहता है, जैसे नहर का पानी, वो चलता रहता है तो वो अच्छा होता है पानी। लेकिन जो पानी ठहरा रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल मिसाल यहाँ सफ़र की इन्होंने क्या है इस पानी से दी है। तो कह रहे इन्नी राइतो वक़ूफ़ अल-माई युफ़सिदुहु, मैंने देखा है पानी का रुकना। इन्नी राइतो, मैंने देखा है कि पानी का ठहराव उस पानी को ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। यहाँ पर जो है इन्ना के साथ जो ज़मीर लगी हुई इन्ना का इसम है। राइतो उसी की खबर है, राइतो ये फ़ेल बफ़ाइल है। वक़ूफ़ अल-माई, यहाँ पर वक़ूफ़ अल-मा, वक़ूफ़ यहाँ पर मुज़ाफ़ है, अल-मा मुज़ाफ़ इलैह है। वक़ूफ़ अल-माई ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, फिर मफ़ूल बिही है राइतो का, और उसके बाद युफ़सिदुहु ये हाल हो जाएगा इसी अल-मा से या वक़ूफ़ से हो जाएगा, वक़ूफ़ अल-माई युफ़सिदुहु, तो वक़ूफ़ अल-मा जो है ये ज़ुलहाल हो जाएगा, युफ़सिदुहु क्या उससे हाल हो जाएगा, ज़ुलहाल और हाल, फिर ये मफ़ूल भी हो जाएगा राइतो का। यहाँ पर राइतो ये जो है बसरिया है, क़ल्बिया नहीं है, इसीलिए राइतो का यहाँ पर एक ही मफ़ूल की ज़रूरत होगी, उसको दो मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करें कि इंसा अल-ताबा व इल्लम यजरी लम यतिबी, तो ये भी वाज़ेह है, अगर वो बहता है तो वह खुशगवार होता है, अच्छा हो जाता है, और अगर वो नहीं बहता है, नहीं जारी होता है, तो वो अच्छा नहीं होता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। इसके बाद आगे शायर कह रहे हैं अगली बार में कि अल-उस्द लौला फ़िराक़ुल गाबी मफ़्तरसत। अल-उस्द असद की जमा है, अल-उस्द जिसका माना है शेर। लौला फ़िराक़ुल गाब, फ़िराक़ माने होता है जुदाई अख्तियार करना, फ़ारक़ा युफ़ारिक़ु मुफ़ारक़तन व फ़िराक़न बाबी मुफ़ालत से है, मस्दर है ये। फ़िराक़ुल गाब, अल-गाब का माना है जंगल, गाबतुन की जमा है अल-गाब, तो इसका माना होता है अश-शजरुल कसीरुल मुल्तफ़, यानी कि बहुत ज़्यादा दरख्त हों, सब आपस में घने हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से लिपटे हुए हों, तो इसी को कहते हैं गाबा। और इसमें आदतन क्या होते हैं कि इसके अंदर जो जंगली जानवर है वो इसमें क्या है सुकूनत पजीर होते हैं। तो अगर कि अल-उस्तु लौला फ़िराक़ुल गाबी मफ़्तरसत, शेर अगर जंगलों से जुदा ना होते, माने में क्या होगा कि अगर शेर कह रहे कि शेर अगर जंगलों से जुदाई ना होती तो ये शिकार नहीं करते। तो अगर जंगलों से जुदाई ना होती तो ये शेर शिकार नहीं कर पाते, इनको शिकार नहीं मिलता, यानी कि जंगलों से निकल करके इनका जो शेरों का रहने का जो मस्कन है, जो रहने की जगह है जंगलों से निकल करते दूर दूर तक जाते हैं जानवरों का शिकार करने। तो अगर ये उस अपनी जगह से रहने की जगह से निकल करके दूसरी जगह ना जाए शिकार करने के लिए, तो शिकार नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर शेर को भी सफ़र करना पड़ रहा है। शेर का जो मस्कन है, जो उसका ठिकाना है रहने का, जो जंगल है, तो उस जंगल से निकल करके बाहर ये सफ़र पर निकलते हैं और फिर जानवरों का शिकार करते हैं, फिर ये शिकार पाते हैं और फिर ये खाते हैं, जीते हैं, ऐसे रहते हैं। अगर ये निकलेंगे ही नहीं, सफ़र ही नहीं करेंगे, तो फिर इनको इनका खाना कहाँ से मिलेगा, इनका शिकार इनको कहाँ से मिलेगा। तो इसको भी जो है इमाम शाफी इस मिसाल के ज़रिए से भी कह करके सफ़र की अहमियत और उसकी फजीलत को बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं अल-उस्तु लौला फ़िराक़ुल गाबी मफ़्तरसत, शेर अगर
جنگلوں سے ان کی جدائی نہ ہوتی مفترست تو یہ شکار نہ کر سکتے، تو یہ شکار نہ کرتے۔ تو یہاں پر ہے افترس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا، افترس شکار کرنا۔ اور آگے کریں کہ والسہم لولا فراق القوس لم یصب، اور ایسے ہی جو ایک تیر ہوتی ہے اگر وہ کمان کو چھوڑ کر کے جائے ہی نہ، اگر وہ کمان کو ترک کر کے دور جائے ہی نہ تو وہ نشانے پر لگے گی ہی نہیں۔ تیر کی بھی مثال ایسی ہے کہ تیر کمان جو اس کی جو جگہ ہے کمان، اس کمان کو چھوڑ کر کے وہاں سے وہ ہٹ کر کے وہاں سے وہ سفر کر کے تیر چلا جاتا ہے اور پھر نشانہ پر جا کر کے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے سفر کر کے جاتا ہے تیر۔ تو تیر بھی اگر قوس سے کیا ہے وہ جدا نہ ہو تو وہ نشانے پر کبھی نہ لگے۔ تو کریں کہ والسہم لولا فراق القوس لم یصب، اور تیر اگر قوس سے اس کی جدائی نہ ہوتی تو وہ نشانے پر کبھی بھی نہ لگتی۔ تو یہ چیزیں ہو گئی یہاں پر جو ہے اتنا ہم نے پڑھا، اور آگے کچھ اشعار اور بھی ہیں اس کے جن کو انشاءاللہ ہم آگے والا جو درس ہے اس کے اندر اگر ہو سکا تو پڑھیں گے۔